اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجئهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 23 اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ومن کفر، اور جو کفر کر لے اور جس نے کفر کیا، فلا یحزنک، تو آپ کو غمگین نہ کرے، کفرہ، اس کا کفر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص کفر کرتا ہے اس کے کفر سے آپ غمگین مت ہو جائیں۔ وہ اپنے لیول پہ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ سوچ رہا ہے یہ کہ اگر میں نے کفر کیا تو میں نے نقصان پہنچایا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کا کوئی نقصان کیا۔ کہ آپ اس بات پہ غمگین مت ہو جائیں اس کفر سے۔ الینا مرجئہم، الینا ہماری ہی طرف، مرجئہم ان کا لوٹنا ہے، یعنی لوٹنا بہرحال انہوں نے ہماری ہی طرف ہے۔ فننبئہم، پھر ہم ان کو بتا دیں گے، پھر ہم ان کو خبر دیں گے، بما عملوا، جو کچھ وہ کرتے تھے، ان کے ایک ایک کرتوت کا، جو کرتوت بھی انہوں نے کیے ہیں، جو اعمال بھی انہوں نے کیے ہیں، ہم ان کو بتا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات ہے ہی ایسی، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں میں چھپے ہوئے بھیدوں کو، سینوں میں چھپی ہوئی جو باتیں ہیں، ان باتوں سے، ان بھیدوں سے، ان رازوں سے بھی واقف ہے اللہ تعالیٰ۔ لہذا پیارے نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آپ کی مخالفت کر کے یا آپ کی باتوں کو ٹھکرا کر، آپ کے احکامات کو ٹھکرا کر، یہ اپنے لیول پہ کیا سوچ رہے ہوں کہ ہم نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی، ہم نے آپ کا کوئی نقصان کیا، مگر آپ اطمینان رکھیں یہ نقصان ان کا انہی کو اس کا پہنچے گا، آپ کو کوئی نہیں پہنچے گا، اور اس دن ہم ان سے پورا وہ حساب لیں گے اور بتا دیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ اب اگر اس وقت آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو یا ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہو کہ یہ میری مخالفت بھی کر رہے ہیں، اللہ کی مخالفت، اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ پھر بھی کھاتے پیتے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اس کا جواب دوسری آیت میں نمتعہم قلیلا، ہم انہیں مزے کرنے دے رہے ہیں، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ مزے کر لیں، قلیلاً تھوڑی دیر، یعنی خوب مزے کر لیں گے، کھائیں پئیں، حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح مزے لوٹتے رہیں گے، قلیلاً مگر تھوڑی دیر کے لیے، ثم پھر نضطرہم، ہم انہیں کھینچ لائیں گے، ہم انہیں ہانک کر لے جائیں گے، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ ابھی انہیں مزے کر رہے تھے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارا اللہ ہم سے خوش ہی ہے، ہم جو بھی چاہتے ہیں کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ تو آپ ایسے مثال سمجھیں کہ ایک شخص ہے جو مچھلیاں پکڑنے والا ہوتا ہے، وہ اس کانٹے کے ساتھ کچھ گوشت وغیرہ لگا کے رکھتا ہے، مچھلی کھاتی ہے کہ مجھے بہت اچھی چیز ملی ہے، کھانے کی چیز ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کی رسی کو کھینچا جاتا ہے اور پھر وہ جال میں آ جاتی ہے، جو بھی شکاری ہوتا ہے اس کے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کر کسی کو کھلا پلا رہا ہے، کسی کو دولت دے رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری کرتوتوں سے خوش ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ، یا وہ مجھے پکڑ نہیں سکتا، یا اس کو میری فکر نہیں، کسی بھی اعتبار سے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اسے ڈھیل ہے۔ نمتعہم قلیلا، مزے کرنے دیں انہیں تھوڑی دیر، کرنے دیں انہیں عیش تھوڑی دیر، یہ تھوڑی دیر کا عیش ہے، پھر ہم ثم نضطرہم، پھر ہم کو ہانک کر لے جائیں گے،
کہاں؟ الی عذاب غلیظ، عذاب کی طرف، اور کس عذاب کی طرف؟ غلیظ، جو سخت عذاب ہوگا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، پھر فرمایا اگر آپ پوچھیں گے ان سے، اگر آپ ان سے سوال کریں گے، من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور بالضرور کہیں گے اللہ نے۔ لام بھی یہاں تاکید، لام تاکید ہے، لا ضرور، پھر آگے نون ثقیلہ، یہ دو تاکیدیں آئی ہیں، لا یقولن، یقیناً ضرور بالضرور یہ کہیں گے اللہ۔ یعنی اس وقت بھی ان سے جب کہا جاتا تھا کہ خالق تو وہی ہے، کس نے اس زمین اور آسمانوں کو پیدا کس نے کیا؟ انہوں نے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں، جن کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بنایا، پتھر تراش کر، لکڑی تراش کر، یا کسی چیز کو تراش کر انہوں نے بنایا، تو کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ہے؟ وہ تو یہ سب سمجھتے تھے کہ نہیں، تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، خالق جو ہے وہ اللہ ہے۔ وہ کہیں گے اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہیے آپ، فرما دیں آپ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یعنی خالق کی حد تک ان کو یہ سمجھ بوجھ تو آئی ہے، اس حد تک توحید کے یہ قائل تو ہو گئے کہ خالق تو وہی ہے ہمارا، خالق ہمارا وہی ہے، اللہ ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں۔ کس چیز کو نہیں جانتے؟ اس چیز کو نہیں کہ خالق کون ہے، وہ تو سمجھتے ہیں خالق تو وہی ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ خالق کو خالق ماننے کے بعد ہم پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ہماری سوچ، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خالق ایک ہو اور معبود کسی اور کو بنایا جائے؟ خالق تو ایک کو مانا جائے اور مالک کسی اور کو مانا جائے؟ خالق تو ایک کو مانا جائے، اطاعت اور فرما برداری کسی اور کی جائے، بڑائی کسی اور کی تسلیم کی جائے، سر کسی اور کے سامنے جھکایا جائے۔ کہا یہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ چیز ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، ورنہ یہ تو اس حد تک تو مان گئے توحید کہ تنہا اسی نے بنایا ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یا جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے یا جو کچھ زمین کے اندر ہے، اس کا خالق وہی ہے، اتنا تو یہ مان گئے۔ آپ الحمدللہ کہیں کہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں۔ یہ تو خالق مان گئے۔ اگلی آیت میں للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، جو زمین میں ہے۔ للہ یہاں لام جو ہے لام تملیک، یعنی ملکیت، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ للہ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تخلیق تو اللہ نے کیا، ایک چیز تو بنا دی اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کو یوں ہی چھوڑ دی، جس کو مرضی آ جائے تو اس کا مالک بن بیٹھے۔ کسی کو کہا جائے کہ یہ پانی کا خدا ہے، کسی کو کہا جائے یہ ہوا کا ہے، یہ آگ کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ تخلیق تو اللہ کرے اور پھر مالک کوئی اور بن بیٹھے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات والارض، مالک بھی اللہ ہی ہے، آسمانوں اور زمین کا، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا بھی، سب کا مالک اللہ ہے۔ خالق تو پہلی آیت میں، اس آیت میں اب مالک کا وہی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغنی الحمید، وہی ہے الغنی۔ غنی کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں، مگر اس کی سب کو ضرورت ہے۔ یعنی اللہ کی ضرورت تو سب کو ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی کھلا نہیں سکتا اس کے بغیر، کوئی عزت نہیں دے سکتا اس کے بغیر، اس کی ضرورت سب کو ہے، مگر اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ مجبور نہیں، نعوذ باللہ کی، اگر اسے خدا نہ مانا جائے تو خدا کی اس عزت میں کچھ کمی آ جائے گی، اس کی کچھ بڑائی میں کمی آ جائے گی، نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اس کی سب کو ضرورت ہے۔ وہ الحمید ہے، وہ آپ سے آپ محمود ہے، وہ
تعریف کے قابل ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کریں یا نہ کریں، اس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ تعریف کے قابل ہے۔ وَلَوْ أَنَّ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے کائنات کا۔ اب ایک مثال کے ذریعے سمجھائی جاتی ہے کہ اس کی عظمت تم کیا جانو، ذرا سنو وہ ذات اس کی کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ، اور اگر یہ ہو کہ ما فی الارض، زمین میں جو ہے، من شجرتن، پیڑ، یعنی پوری روئے زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، پیڑ ہیں، اقلام، اگر ان کی قلمیں بنائی جائیں، یعنی ان کے قلم بنائے جائیں، والبحر، اور سمندر جو ہے، یمدہ، اس کی سیاہی بنائی جائے، یعنی وہ دوات بن جائے، اس کا سارا پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اور پھر وہ ایک ہی سمندر نہیں، 7 سمندر اور اس کی مدد کے لیے آئے، یعنی اور 7 سمندروں کی سیاہی بنائی جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، کلمات اللہ ختم نہیں ہوں گے، یعنی پوری روئے زمین میں جتنے پیڑ ہیں ان کے قلم بنائے جائیں، لکھتے لکھتے وہ سارے قلم گھس جائیں گے، اور سمندروں کا یہ پانی جو ہے اس کی سیاہی بنایا جائے، سیاہی ختم ہوگی، 7 سمندر اور ملائے جائیں وہ بھی ختم ہوگی، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، صفات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والی جو نشانیاں موجود ہیں دنیا میں، ان کو ہم لکھتے جائیں گے۔ کوئی ایک نشانی نہیں ہے کہ ایک نشانی کو دیکھ کر ہم پہچانیں گے تو ٹھیک ہے، اگر سمجھ نہیں ہے تو وہ رہ گئے۔ اتنی نشانیاں بھری پڑی ہیں، اتنے برہان اور دلائل موجود ہیں کہ اگر ان کو لکھتے لکھتے جائیں گے، سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، درخت بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کے کلمات، اللہ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کے علم کی جو باتیں ہیں ان کو لکھا جائے وہ ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ہے اللہ کی ذات۔ ایسے بھی اگر سمجھیں گے اس میں کوئی مبالغہ نہیں، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں، صرف سمندر ہی کے بارے میں، جو سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں، اللہ کی جو نشانیاں صرف سمندر میں ہیں، اگر سارے سمندر کو اسی کے لیے لکھا جائے پھر بھی وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ایک سمندر کی میں جو نشانیاں اللہ کی چھپی ہوئی ہیں، اللہ کی معرفت کی نشانیاں، اللہ کو پہچاننے کے لیے جو نشانیاں موجود ہیں، تو فرمایا صرف قلمیں نہیں، سمندر بھی سیاہی استعمال کیے جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا جائے، وہ تو لامحدود ہے، اور انسان کچھ بھی ہو وہ محدود ہے، محدود لامحدود کو بیان نہیں کر سکتا۔ پوری طاقت صرف کر دی جائے، زندگیاں لگا دی جائیں، اربوں سال لگا دیے جائیں، کتنی مخلوقات ہے اللہ کی اس زمین میں، اور کتنی مخلوقات ہے اس زمین کے باہر کائنات میں، یہ ستارے، یہ سیارے، ان کے بارے میں لکھا جائے، آسمانوں کے بارے میں لکھا جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، اور کچھ لوگوں نے اس پہ اور کہا ہے کہ یہ جو کلام ہے اللہ کا قرآن، کہا ساری سیاہی سمندر ختم ہو جائیں، سارے جنگلات جو ہیں ان کو لگائے آپ قلم بنانے میں، تو اس کی جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں ان کی وضاحت ختم نہیں ہوگی۔ یہ ایسا سمندر ہے کہ ایک لفظ کے اندر آپ گہرائی میں جاتے جائیں گے، سال ہر سال ختم ہو جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، تو وہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ چند آیات جو آج ہم نے پڑھی، ان کا جو مفہوم ہے کسی حد تک ہمارے ذہن میں محفوظ رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کی، اس پر تدبر، اس کی صفات پر تدبر و تفکر کرنے کی، اس کی ذات پر نہیں، صفات پر تدبر و تفکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔